ایک زرداری سب پہ بھاری، بالکل وہ بادشاہ ہیں، لیکن اب وہ بھاری ہو گئے ہیں بیٹے پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان صاحب خاور مانیکا کے الزامات کے بعد اب ایک اور الزام تراشی کی زد میں آ گئے ہیں۔ اب خود تو جواب نہیں دے سکتے ان الزامات کا، ان کی پارٹی کی طرف سے جواب آئیں گے، دیکھتے ہیں کیا وہ جواب دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک کتاب بھی لانچ ہوئی ہے، اس کی تقریب ہو چکی ہے۔ ایک خاتون ہیں جو لندن میں مقیم تھی، پاکستان خصوصی طور پہ کیوں آئی ہیں، عمران خان کو اس وقت ٹارگٹ کرنے کا کیا مقصد ہے، واقعات جو بیان کیے ہیں انہوں نے بڑے ہولناک ہیں۔ میں ان الفاظ میں وہ بیان بھی نہیں کروں گا، اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا کہ کیا معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ ہے باپ بیٹے میں کیا جھگڑا پڑ گیا ہے، بات کہاں تک پہنچی ہے، آصفہ کوئی لانچنگ کب ہونی ہے، اس کا لائے عمل بن رہا ہے، اور ناتجربہ کون ہے اور آصف زرداری نے کس کی تعریف کی ہے، یہ بھی میں بتاؤں گا۔ پھر ناظرین، ایک اور اہم معاملہ ہے، تحریک انصاف میں کتنے وکلاء کو ٹکٹ ملے گا، وہ میں پوری تعداد آج بتاؤں گا، کیونکہ مجھے آج تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے میری ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے میں آپ کو پورا پکچر بیان کروں گا۔ پھر ایک اور معاملہ ہے، وہ میں بتاؤں گا کہ اسٹیٹ بینک کے ملازمین کی عیاشیاں اور ان کی تنخواہیں کتنی ہیں، اس حوالے سے کچھ ڈاکومنٹ منظر عام پہ آئے ہیں، وہ میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں ناظرین، ایک اداکارہ ہیں ہاجرہ پانیزئی، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے اور سوانح عمری اپنی لکھی ہے، اپنی زندگی کی کہانی لکھی ہے۔ وہ لندن میں مقیم رہیں، آج ان کی تقریب ہوئی ہے۔ انہوں نے خان صاحب پہ بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں اپنی کتاب میں۔ کتاب تو انہوں نے وہاں کسی کو دکھائی نہیں، نہ کتاب کے مندرجات بیان کیے، کوئی پریس ٹاک کی انہوں نے، اور کچھ الزامات لگائے سوشل میڈیا پہ۔ اس حوالے سے ایک طوفان مچا ہوا ہے کہ خان صاحب ایسے یہ حرکت کی، خان صاحب نے وہ حرکت کی۔ میں مناسب نہیں میں اپنے پروگرام میں اس طرح کی باتوں میں الجھنا اور جانا پسند نہیں کرتا۔ صرف میں دو چیزیں کوٹ کروں گا۔ عاصم جاوید ہیں، انہوں نے رپورٹ لکھی ہے اس حوالے سے بڑی اچھی۔ اس اداکارہ جو ہیں یہ ہاجرہ پانیزئی، اس کی کہانی لکھی ہے۔ وہ کہتی ہیں اپنی کتاب جو ان کی آ رہی ہے مارکیٹ میں کہ 2014 میں وہ شو بز چھوڑ کر لندن چلی گئی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کو نجی طور پر جاننا میرے لیے ایک سیاہ اور خوفناک تجربہ تھا، اور انہیں اس وقت جاننے کی وجہ سے میرا کیریئر شدید مشکلات کا شکار ہوا۔ بہت سے لوگوں کے کیریئر اس انسان کی وجہ سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا میں اپنے والد کا تعارف کرانے پر شرمندگی ہے، یہ بھی انہوں نے یہاں تک لکھ دیا۔ پھر وہ آگے انہوں نے الزامات لگائے، سوشل میڈیا میں ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، ان کی ٹرولنگ کی گئی، یہ انہوں نے کہانی بیان کی ہے۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب سے اپنی ملاقاتوں کا حوالہ دیا ہے، کئی ملاقاتوں کا حوالہ دیا ہے۔ اب اس حوالے سے ریحام خان بھی الزامات لگاتی رہی ہیں، ابھی خاور مانیکا نے جو اپنی سابقہ اہلیہ پہ الزامات لگائے، عمران خان پہ لگائے، اس کا پبلک میں کتنا اثر ہوا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال یہ جو ہاجرہ ہیں، انہوں نے کئی باتیں لکھی ہیں، بڑی متنازع باتیں ہیں اور بڑی شرمناک باتیں بھی ہیں بعض میں اس لیے وہ الفاظ اپنے پروگرام میں نہیں کہنا چاہتا جو اس نے کتاب میں لکھے ہیں یا سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے پاکستان کے اندر، پہلے بھی رہا ہے،
مصطفیٰ کھر کی بھی کہانی چھپی تھی، وہ بھی کتاب آئی تھی، اور بھی چیزیں آتی رہی ہیں سیاست دانوں کے حوالے سے، باقی شخصیات کے حوالے سے۔ تو یہ ایک میں نے کہا میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ خاور مانیکا کے بعد آجرا جو ہیں اس نے کپتان کو ایک بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ جیل میں ہیں، جواب نہیں دے سکتے، اب عدالت میں آئیں گے یا ان کے کوئی وکیل ہیں ان کو ملیں گے تو وہ بتائیں گے، تو وہ اس حوالے سے کوئی جواب دینا چاہیں۔ لیکن حیران کن بات ہے، یہ جو خاتون ہیں اداکارہ، انہوں نے نعیم الحق کی بڑی تعریف کی ہے جی۔ مرحوم نعیم الحق عمران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی تھے اور 40-50 سال کا ان کا تعلق تھا۔ عمران خان کی بہت سی چیزوں کو مینج کرتے تھے اور سیاست میں اس مقام تک پہنچانے میں عمران خان کو باقیوں کے علاوہ نعیم الحق کا بھی ایک بڑا کردار تھا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ نعیم الحق اچھے انسان تھے جب تک وہ زندہ تھے، اور وہ میرے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، میسج ہوتا تھا، اور میں ان کی تعریف کر رہی ہے کی ہے انہوں نے۔ یہ میں نے کہا یہ بھی پہلو بھی بتاتا چلوں۔ دوسرا معاملہ ہے ناظرین، آصف زرداری صاحب، وہ کہا جاتا ہے، نعرہ لگتا ہے ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ نعرہ تھا پہلے سیاسی مخالفین کے لیے، یعنی جو پیپلز پارٹی کے سیاسی مخالفین تھے، یعنی نعرہ لگا تھا جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاس ہوئی تو ایک زرداری سب پہ بھاری۔ جب باپ پارٹی بنی اس وقت بھی نعرہ لگا، جب صادق سنجانی چیئرمین سینٹ بنے تو اس وقت بھی نعرہ لگا، اور بھی کئی مواقع پہ 2008 میں بھی نعرہ لگا ایک زرداری صاحب۔ بالکل وہ بادشاہ ہیں، وہ مذاکرات کرتے ہیں، مفاہمت سے چلتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اب وہ بھاری ہو گئے ہیں بیٹے پر بھی، اور ان کا بیٹا ان پر بھاری ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس معاملے میں پیپلز پارٹی کے چند رہنما جو ہیں وہ بڑا ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ آصف زرداری کے پاس آتے ہیں، ڈیفرنٹ کہانی بیان کرتے ہیں، بلاول کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، یہ لائن لے لو، یہ لائن لے لو، اور بلاول نے ان دنوں جو تقریریں کی ہیں، کچھ بیانات دیے ہیں۔ ایک انہوں نے بیان دیا جی 70 سالہ جو ہیں سیاستدان وہ گھر بیٹھ جائیں، اور کل احمد میر صاحب کا بڑا طویل انٹرویو آیا ہے، اور احمد میر صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، آصف زرداری کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، اور جب احمد میر مشکل میں تھے آصف زرداری نے ان کا ساتھ دیا، ان کا پروگرام بحال ہوا تھا جو سابق اسٹیبلشمنٹ کے دور میں بند کرا دیا گیا تھا۔ تو بلاول کے متعلق انہوں نے کہا کہ بلاول نا تجربہ کار ہے۔ اب جو حیران کن بات ہے، آصفہ بھٹو کی بڑی تعریف کی ہے۔ جو میری ریڈنگ ہے، جو میرا گیس ہے، کیونکہ آج میری احمد میر صاحب سے بھی ایک ملاقات ہوئی ہے اس انٹرویو کے بعد، کچھ باتیں ہوئی ہیں ان سے، میں زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا، تو آصفہ بھٹو کی بڑی تعریف کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آصفہ بھٹو کو اگلے الیکشن سے پہلے سیاسی لانچنگ ان کی جائے گی۔ بلاول چلے گئے ہیں دبئی، ترجمان کہہ رہے ہیں کنڈی صاحب کہ وہ نجی دورے پہ گئے ہیں، جلد آ جائیں گے، لیکن آصف زرداری کے انٹرویو کے بعد جانا، اچانک جانا، یہ بڑا حیران کن بات ہے۔ اس پر دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات ہینڈل ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں۔ اور اب دیکھیں نا جی، ایک سیاست کر رہی ہیں مریم نواز نے کی ادھر نواز شریف کے مشکل میں، اب اگر آصفہ میدان میں آتی ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور ان کو بڑا ویلکم مل سکتا ہے پبلک کی طرف سے، اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں جو صورتحال کا سامنا ہے اس میں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ایک اور معاملہ ہے بڑا اہم، آرمی پبلک اسکول کا جو سانحہ ہوا تھا 2014 میں، اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، ایک ادارہ بنا تھا نیکٹا، بڑی کوارڈینیشن کرے گا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بڑا کام کرے گا۔ اس ادارے کو بڑے فنڈ دیے گئے، بڑی اپائنٹمنٹ ہوئیں، لیکن وہ اس طرح کی پرفارمنس نہیں دے سکا۔ نگران وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی صاحب، وہ بہت اب اس حوالے سے ایفرٹ کر رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو جائے،
اور اس پہ عمل ہو جائے تو ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور دہشت گردی کا مستقل حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، ورنہ صورتحال اسی طرح چلتی رہے گی، بڑھتی رہے گی۔ اب جو سولین شہدا ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، پولیس والے ہو گئے اور محکموں کے افسران ہوتے ہیں، ان کی کوئی یادگار نہیں بنائی جاتی، ان کی عزت و احترام ان کی فیملیز کو نہیں دیا جاتا۔ تو وزارت داخلہ میں سرفراز بگٹی صاحب نے جو سول شہدا ہیں ان کی تصاویر کی ایک گیلری بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ گیلری جب ایسے بنے گی اور تصویریں لگیں گی اور ان کا بایو ڈاٹا لکھا ہوگا کہ کون تھا، تو پھر جب بھی کوئی آنے مستقبل میں یا ماضی میں کسی نے غلط کیا ہے، وہ ان دہشت گردوں سے مذاکرات کرے گا، مکمکہ کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی کہانی کرے گا، تو یہ شہدا کی جو تصویریں گیلری وہاں بنی ہوئی ہوگی، اس کو دیکھ کر اس کو خیال آئے گا کہ میں یہ کام نہ کروں۔ تو یہ بگٹی صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، آخری بات میں بتاتا چلوں، عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وکلا کو ٹکٹ دینے ہیں، یہ بات آ چکی ہے۔ آج مجھے تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما ملے تھے، تفصیلی ملاقات ہوئی، کافی آف دی ریکارڈ باتیں ہوئی ہیں جن کا میں زیادہ کا اظہار نہیں کر سکتا۔ بہرحال اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ 162 کے قریب یا 150 کے قریب جو وکلا ہیں پنجاب سے، کے پی سے اور کچھ کراچی سے، ان کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں تحریک انصاف کے ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے لسٹیں مرتب ہو رہی ہیں اور پارٹی سیکریٹریٹ میں لسٹیں بن رہی ہیں۔ وکلا کا سی وی منگوائے گئے ہیں اور جن کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں، وہ اس حوالے سے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ صورتحال جلد واضح ہو جائے گی۔ آج سینٹ میں ایک ڈاکومنٹ آیا جس کو دیکھ کر میں بھی چکرا گیا جی، کہ اسٹیٹ بینک کتنا خود مختار ہے۔ وہ کہتا ہے جی معاشی حالات ٹھیک نہیں، یہ کریں وہ کریں، ٹیکس نہیں دیتے لوگ۔ ان کے گریڈ 8 کا جو ملازم ہوتا ہے، ناظرین، اس کی سیلری کتنی ہے جی؟ 3,95,000 گریڈ 8 کے۔ اور جو گورنر اسٹیٹ بینک ہوتا ہے وہ کتنے میں پڑتا ہے؟ 1.5 کروڑ سے 1 کروڑ کے درمیان اس کی مراد ہوتی ہے، 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ کے درمیان اس کی مراد ہوتی ہے۔ اتنی تو نہ آرمی چیف کی سیلری ہے، نہ وزیر اعظم کی سیلری ہے۔ اور یہاں جو ارکان قومی سینٹ ہوتے ہیں، سینیٹرز کی تنخواہ ہے 1,70,000 اور گریڈ 8 کے ملازم کی تنخواہ ہے 3,95,000۔ یہ دیکھیں ڈیفرنس کتنا ہے۔ اور وزیر خزانہ کہتے ہیں جی اسٹیٹ بینک خود مختار ادارہ ہے۔ پھر ایک اور معاملہ ہے چھوٹا سا، مختصراً بتاتا چلوں، کہ جو وفاقی حکومت کے سرکاری ادارے ہیں اور جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کو جو 10 ارب روپے کی سالانہ بجلی مفت دی جاتی ہے، ان کا بل آتا ہے، وہ گورنمنٹ پے کرتی ہے 10 ارب روپیہ۔ پھر کہتے ہیں بجلی چوری، عوام پہ بوجھ ڈالو، عوام پہ بوجھ ڈالو، ہر مہینے بجلی مہنگی ہو رہی ہے، 50 روپے سے اوپر یونٹ چلا گیا ہے۔ اس پر خدا کے لیے فوکس کریں اور عوام کی جیبیں کاٹنے کا عمل کم کر دیں۔ انشاءاللہ ناظرین، کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔